بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آخرت کے بارے میں ابتدائی آیات طیبہ میں ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 18 سے 22 تک جو ہم پڑھیں گے اس میں ایمان والوں کا طرز زندگی کیا ہے اور وہ کس طرح سے اللہ کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا یسألون ایان یوم الدین، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافر آپ سے پوچھتے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین روز جزا کب آئے گا، وہ تمہاری قیامت کب آئے گی۔ کافر آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ کب جزا کا دن آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ ظالم آگ پر تپائے جائیں گے۔ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کی جلدی مچا رکھی ہے انہوں نے جس دن یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا، یعنی وہ دن، اس دن آئے گا، اس وقت آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے ذوقوا فتنتکم، اپنی سزا کا مزہ چکھو، اپنی سزا کا مزہ چکھو جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں بتا دیا گیا تھا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی یہ جو زبان سے انہوں نے جملے بھی کہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے اس پر بھی ان کی گرفت ہوگی کہ تم نے میرے حبیب سے ایسا کہا تھا کہ تیرا دن کب آئے گا، تیری آخرت کب آئے گی، لو اب اپنے اس کہے ہوئے کا مزہ چکھو، وہ جو تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی نا، اب اس کا مزہ چکھو اور دیکھو کہ کس طرح وہ دن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بار بار قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ ان الساعۃ لآتیہ، لوگوں قیامت آنے ہی والی ہے۔ اگر ہم بھی غور کریں تو 1450 سال بیت گئے ہیں، ہم بھی 50 سال زندگیاں بسر کر چکے ہیں، تو ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ قیامت آنے ہی والی ہے، تو ابھی 1450 برس گزر گئے ہیں، آئی تو کوئی نہیں۔ تو اس کا آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کا لمحہ موت ہی اس کی قیامت ہے۔ مثلا جس وقت میں مر جاؤں گا تو پیچھے اگر 1000 سال بھی قیامت نہ آئے تو میں تو اپنا وقت گزار گیا ہوں نا۔ تو جب انسان کی موت آتی ہے اس کے لیے وہی لمحہ قیامت ہے، اس کے بعد اس کے قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، برزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لمحہ موت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اٹھ کر مسجد سے باہر نکل سکوں گا، یا میں 20 سال یا 30 سال یا 50 سال زندہ رہوں گا، تو قیامت آنے ہی والی ہے کا معنی کیا ہے کہ موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، جو ہی وہ آئے گی تو تیری قیامت تو شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے بار بار کہا اس دن کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، وہ جو ہی آئے گا تو پھر اس وقت تمہاری سختی شروع ہو جائے گی اگر تم نے اعمال ٹھیک نہیں کیے۔ تو کہا میرے حبیب انہیں کہا جائے گا اپنے
سزا کا مزہ چکھو، اور یہ ہے وہ دن جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ قرآن کا حسن ہے کہ جہاں اللہ نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی متقین کی بات ہوتی، پرہیزگاروں کی بات ہوتی، تاکہ راستہ صاف ہوتا رہے، ہر ایک کو خبر ہوتی رہے، اور ہم میں سے کوئی غلطی کی جرت کرے تو وہ اس کا اپنا وبال ہو۔ اللہ کسی کو یہ نہیں کہنے دے گا کہ مولا تیری وجہ سے ہمیں اطلاع نہیں ملی تھی تو تب ہم برباد ہوئے، نہیں، اطلاع ہر ایک کو مل رہی ہے، خبردار ہر ایک ہو رہا ہے۔ علم ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنے آنے والے معاملات کا علم ہر ایک تک پہنچا دیا ہے، صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 15 نمبر آیت میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہی دن ان کے لیے میٹھا ہوگا جو دن کافروں کے لیے سخت ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن باغوں اور جنتوں میں، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور بصد شکر وہ چیزیں لے رہے ہوں گے جس کا انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے جس کا ان کے ساتھ، جو اللہ نے انہیں کہا تھا کہ عطا کی جائیں گی، وہ ان چیزوں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ یہ معنی کریں آخذین ما آتاہم ربہم، اور بے شکر کرتے ہوئے لے رہے ہوں گے اپنے رب کے انعام۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جھٹلایا نہیں تھا، مانا تسلیم کیا تو پھر پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور اس پر پیرا دیتے رہے۔ وہ اس دن سے قبل بھی محسن تھے، نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اب ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ متقین آخر ہیں کون؟ متقی کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہجعون کا معنی ہوتا ہے گہری نیند لینا، ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو گہری نیند لیتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت اٹھ کر اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ سحری کے وقت اٹھ کے اپنی خطاؤں کی، جب سارے لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، اس وقت یہ مصلی کی پشت پہ آ جاتے، معافی مانگتے۔ وفی اموالہم، اور اپنے اموال میں، اپنے مالوں میں سے حق للسائل والمحروم، سوالیوں اور محروم لوگوں کا حق نکالا کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ میرے مال میں ان کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بے سہاروں کا حق ہے، مجبوروں کا حق ہے۔ اللہ نے مال تو مجھے دیا ہے لیکن ان کا حق میرے مال میں رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی مولوی صاحب زکوٰۃ دے دیے تو پھر مال تو گھٹ، ویسی 7.5 تولے سونا ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ نہ سوچ، زکوٰۃ تیرے مال میں اضافہ کرے گی، کبھی کمی نہیں آنے دے گی۔ ظاہری طور پہ تو دیکھے گا کہ ہو 7.5 تولے سونے میں سے میں نے اتنا دے دیا، لیکن جو تو دے رہا ہے اس کے بدلے اللہ تجھے غیر مرئی طور پہ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان راستوں سے عطا کرتے ہیں کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، ہم ان راستوں سے دیتے ہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا مال کہاں سے آیا ہے، اور بے خبری میں تجھے عطا ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ پرہیزگار ہیں جن کی سحری اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرتی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں جو حق مسائل والوں کا، سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا تھا وہ ادا کرتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور لوگوں زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ زمین میری پہچان کے لیے بہت بڑی نشانی۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے وجود میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ دیکھنا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے؟ وہ تمہارے وجود میں بھی ہیں، جس زمین پہ تم رہ رہے ہو اس زمین میں بھی ہیں۔ آگے فرمایا
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان میں تمہارا رزق رکھ دیا۔ آسمان کی طرف سے پانی بادل کی شکل میں نازل ہوتا ہے، وہی رزق لے کے آتا ہے۔ آسمان کی طرف سے تمہارا رزق اتارا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ ساری چیزیں جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، ایک ایک کر کے تمہیں ملتی رہتی۔ ایک زمین کا ٹکڑا جو آج سے 20 سال پہلے 1 بوری گندم پیدا کرتا تھا، آج وہی ٹکڑا 7 بوریاں گندم پیدا کرتا ہے۔ بے شک ہم نے کیمیکل طریقے اختیار کیے، کھادیں ڈالی، سب کچھ یہ ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے۔ کھاد بنائی ہے تو انسان کے دیے ہوئے عقل سے بنائی۔ جوں جوں پاپولیشن بڑھی ہے، آبادی بڑھی ہے، اسی زمین نے زیادہ رزق اگلنا شروع کر دیا۔ وہی جو 1 بوری دیتی تھی آج 7 بوریاں دیتی ہے۔ نئی سے نئی اجناس آ گئیں، نئے سے نئے طریقے آ گئے، انجینئرڈ طریقے سے ایک ہی پودے پہ 3 قسم کا پھل لیا جا رہا ہے۔ یہ نیچے سے وہ نیمبو کا لیمن کا پودا ہے، اوپر اسی کے اوپر انہوں نے کھٹی اور کنو کو پوند کر دیا ہے۔ ایک ٹہنی پہ آج سنگترے لگے ہیں، دوسری ٹہنی پہ جو ہے وہ لیمن آ رہا ہے، اور تیسری ٹہنی پہ کھٹی لگ رہی۔ تو یہ انسانی عقل کے ساتھ ہے اگرچہ، لیکن دی تو اللہ نے ہے نا۔ کیسے؟ فرمایا یہ سارے ذرائع پہچان کراتے ہیں تمہیں اللہ کی، کہ وہ کوئی ہے طاقت جس نے تمہیں یہ عقل، یہ شعور کی قوتیں عطا کر دی ہیں۔ اب آگے قسم کھا کے کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے رب کی قسم۔ اللہ کو بھلا قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ اپنی پہچان کرواتے ہیں بندے کو۔ بندے نہ بھول، اپنے رب سے اپنا ربط اور تعلق بحال رکھ، تو دنیا بھی جیت جائے گا، تو آخرت بھی بازی لے جائے گا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ سچا ہے۔ تم سمجھو نہ سمجھو، تم جانو نہ جانو، تم اپنی نااہلی کی وجہ سے اسے پہچان سکو یا نہ پہچان سکو، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے، بے شک وہ سچا ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، بعین ہی اسی طرح جس طرح تم باتیں کرتے ہو، تم زبان سے بولتے ہو میں بالکل سچا ہوں جی، جیسے تم کہتے ہو میں سچا ہوں، ایسے وہ بھی سچا ہے۔ جیسے تم اپنی سچائی پہ حرف نہیں آنے دیتے، وہ بھی اپنی سچائی پہ حرف نہیں آنے۔ تم تو جھوٹ بول کر بھی کہہ دیتے ہو میں سچا ہوں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہتا ہے، حق کہتا ہے، اس کے سچ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سارے بھی مل کے اس کو نہ مانے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہی سچا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح جیسے تم اپنی زبان سے باتیں کرتے ہو۔ بس اس رب کی سچائی کا یقین کر لو، اس کی پہچان اپنے دل میں پیدا کرو۔ کبھی نہ بھولو کہ جب تک تم اس رب کو نہیں مان لیتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفان نصیب فرمائے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جو اس کے بندے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔